جناب والا، افغانستان کا مسئلہ بہت سے لوگوں نے شکایت کی کہ جی ہمیں ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے افغانیوں کے ساتھ، اور شاید ہماری جو اپروچ ہے وہ امپرسنل ہے اور ہم ان سے ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کر رہے۔ اس پہ بڑی ڈیٹیل بات میرے بھائی ہیں تو چھوٹے بھائی لیکن میں ان کو بزرگ ہی سمجھتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ذکر کیا، وہ وہاں پہ گئے بھی تھے۔ اور یہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے ڈائریکٹلی پاکستان میں دہشت گردی، چاہے وہ بلوچستان میں ہو رہی ہے یا کے پی میں ہو رہی ہے، دونوں کا مسئلہ جو ہے وہ افغانستان سے منبع جو ہے، اوریجن جو ہے اس دہشت گردی کا، وہ افغانستان میں ہے۔ یہ شکایت کہ ہم نے ان سے رابطہ نہیں کیا، جناب پہلے 2 دفعہ تو میں خود گیا ہوں کابل، دونوں دفعہ اچھی خاصی سینئر جو ہے ڈیلیگیشن کے ممبرز تھے اور پوری لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ میرے ساتھ DGISI تھے اس وقت کے، یہ 3 سال پرانی بات ہے۔ وہ ہر بات مانتے تھے لیکن اس بات پہ اصرار کرتے تھے کہ ہم ان رائٹنگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ہم سے 10 ارب روپیہ انہوں نے مانگا، ہم دینے کو تیار تھے لیکن ساتھ ضمانت چاہتے تھے کہ یہ لوگ اگر کہیں پہ سیٹل بھی کیے جاتے ہیں دور دراز کے علاقے میں افغانستان میں، یہ واپس دوبارہ 10 ارب روپیہ کھا پی کے جو ہے اب دوبارہ ہماری سرحد کے قریب نہ آ کے بیٹھ جائے۔ اس کے بعد میں کابل کے علاوہ ترکی اور قطر میں بھی ان کو ملا، پوری رات پورا دن جو ہے نیگوشیشنز ہوتی رہی، اس میں شامل تھے ترکی کی ڈیلیگیشن، ویری ہائی پاور ڈیلیگیشن، قطر کے ہائی پاورڈ جو وہاں پہ ڈگنیٹریز ہیں وہ اس میں شامل تھے، لیکن وہ نتیجہ خیز نہ ثابت ہوئی۔ منسٹر آف ڈیفینس جو ہیں ملا عمر کے جو فرزند ہیں وہ اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے، وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔ وہ ہم ہر چیز جو ہے ان کی تسلی کے مطابق کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے عوض میں ہم ایک گارنٹی چاہتے ہیں، ضمانت چاہتے ہیں کہ ہم جو کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ ان کی سرزمین جو ہے ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ہمیں صرف یہ چاہیے۔ جناب چیئرمین، ہم نے 40-50 سال ان کی مہمانداری کی ہے، ہماری سرزمین دنیا میں تمام جگہ امن ہو چکا ہے۔ اب تو اللہ کے فضل سے ہماری کوششوں سے، ہمارے بھائیوں کی کوششوں سے گلف میں بھی امن ہو رہا ہے، لیکن ہماری سرزمین میں آج بھی امن نہیں ہے۔ 4317 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں 2022 سے لے کے آج تک، 4000 جس میں ہمارے فوجی بھی ہیں، LEAs بھی ہیں اور سویلینز بھی ہیں۔ بہت بڑی قربانی ہے، اور یہ قربانی یہ کن کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں؟ وہ لوگ جو 45 سال ہمارے مہمان رہے۔ جناب چیئرمین، انہوں نے نمک کھایا میری مٹی کا اور آپ کی مٹی کا اور ہم سب کی مٹی کا۔ یہ گلے کاٹتے ہیں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان سے بات کریں۔ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں۔ میں گیا، فارن منسٹر گئے، ہائی لیول انٹیلیجنس آفیسرز گئے، ہماری فوج کی قیادت گئی، لیکن کسی بات کی ضمانت نہیں ہے۔ کوئی ضمانت تو دے ان کی۔ میں نہیں یہ کہتا کہ یہ سارا
اس میں ہماری پالیسیز جو تھیں 80 کی، اور اس کے بعد جو ہے اس سینچری کے جو پہلا دہائی تھی یا دوسری دہائی تھی، جس میں ہم نے امریکہ کی پراکسی بن کے سوچا کہ ہمیں کچھ بہت ذرا ہماری لاٹری نکل آئے گی، ہم امریکہ کی پراکسی بنے ہوئے 80 کی دہائی میں پاکستان became a battleground. And who won that war? جو لوگ یہاں پہ آئے تھے، ہمیں استعمال کیا گیا، اس کے بعد وہ سارے خیر خیریت سے اپنے گھروں کے چلے گئے، ملبہ یہاں چھوڑ گئے، اسلحہ یہاں چھوڑ گئے، اس کے تمام تر جو منفی اثرات تھے وہ اس کا پتہ نہیں کب تک ہم اس کو بھگتتے رہیں گے۔ تو اس لیے گفت و شنید جو ہے، اگر کوئی بھی جو میرے ساتھی جنہوں نے یہاں پہ نشاندہی کی ہے، اگر وہ بھی ضمانت لے لیں، وہ بھی جرگہ بنا کے وہاں پہ چلے جائیں، تو ہم تیار ہیں، لیکن بغیر نتیجے کے نہ آئیں پھر، یا اگر نتیجہ لے کے آئیں تو اس کی ضمانت بھی لے کے آئیں، کیونکہ ہم تو سارا کچھ کر چکے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں ان سے ضمانت لینے کی، یا ان سے کوئی وعدہ لینے کی، یا ان سے کوئی شیورٹی لینے کی۔ یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ مسئلہ نہ استعمال کریں۔ یہ دو نسلیں آلریڈی اس کے نتائج بھگت رہی ہیں، اور خدا نخواستہ امکانات موجود ہیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس کے نتائج بھگتیں گی۔ جو ہم نے 70 میں فیصلے کیے، 80 میں فیصلے کیے، جنرل مشرف کے وقت فیصلے کیے، یہ اس کا ڈیویڈنڈ ہے۔ یہ 4317 پچھلے 3.5 سال میں جو شہید ہوئے ہیں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے، یہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں؟ یہ لوگ جو ہیں، میں نے پرسوں 21 جنازے بھگتائے ہیں، 21 جنازے، پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل، ساری سویلین اور ملٹری قیادت وہاں پہ موجود تھی، جس میں 2 مسیحی تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یتیم ہو رہے ہیں، 4 دن کی شادی ہوتی ہے اور ان کو ریکال کر لیا جاتا ہے کہ جی آؤ جی افغانستان کے بارڈر کے اوپر آ کے آپ کی پوسٹنگ ہے۔ ہمارے پاس یہ تمام ہمارے ایم این اے اس بات کی گواہی دیں گے، ہمارے پاس روزانہ بندے آتے ہیں، اور ساڑی ٹرانسفر کرا دیو جی، ہم نے بلوچستان نہیں جانا، وہ پنجاب میں جو ہے کوئی لے جانے کو تیار نہیں ہوتا کہ ملتان نہیں جانا۔ میرے سیالکوٹ کے لوگ ہیں، ان کا خیال ہے کہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے وہ ڈیوٹی کر لیں۔ یہ جو سیاچین پہ کھڑے ہیں، یا یہ جو افغان سرحد پہ کھڑے ہیں، بلوچستان میں بھی اور کے پی میں بھی، یہ لوگ بھی تو، ان کے والدین بھی ہیں، بچوں سے زیادہ تر ان میں جوان ہیں جن کے والدین بھی اس وقت زندہ ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ قربانیاں جو ہیں یہ ضرور رنگ لائیں گی، رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ جنگ یہاں لڑی جا رہی ہے، کراچی نہیں لڑی جا رہی ہے، اس لیے آپ باتیں کر رہے ہیں۔ جناب چیئرمین، یہ انسینسٹیوٹی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عزت بخشی ہوئی ہے کہ ہمیں سیوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ پاور سینٹرز کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں، کیوں شفٹ ہوئے ہیں؟ ہماری وجہ سے شفٹ ہوئے ہیں، کوئی قبضہ تو نہیں کیا کسی نے آ کے۔ اسٹیبلشمنٹ کا تانا دیا جاتا ہے، مجھے ایک پارٹی بتا دیں اس ایوان میں، ایک پارٹی جو اس گناہ میں شامل نہیں رہی، اور اس کے بعد جو ہے ہم کرٹیسائز اس طرح کرتے ہیں کہ اسی ناتے توتے دے گئے ہیں۔ بالکل